السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسی نسبت سے محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے چند احادیث پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدہ ربیعہ بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے، یعنی 10 محرم کا، اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے، جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی کھلونا اس کو دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ چوتھے نمبر پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ چونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے تو آپ سب دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ کوشش کیجئے، یہ نفلی روزے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، خصوصاً وہ 1 سال کے پچھلے گناہوں کے کفارے والی حدیث پاک سن کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ بندہ گناہ معاف کروانے کے کتنے ہمارے پاس موقع ہیں۔ تو محرم الحرام کا مہینہ ہے، کوشش کیجئے گا روزے رکھیں اور ہمیں بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔